الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع کے مطالعے کا آغاز پچھلے ہفتے کر دیا تھا، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا پورا وقت 8ویں رکوع کی پہلی آیت ہی کے مطالعے میں صرف ہوا اور اس پر بھی بحث مکمل نہیں ہو سکی تھی۔ لیکن چونکہ ہمارے سلسلہ درس میں اکثر و بیشتر کچھ نہ کچھ سامعین نئے ہوتے ہیں، تو تھوڑی سی تمہیدی بات جو ہے وہ کہنی ناگزیر ہے۔ سورہ بقرہ میں جو 10 رکوع ہیں کہ جن میں براہ راست خطاب ہے بنی اسرائیل سے، 5ویں رکوع سے یہ شروع ہوتا ہے سلسلہ، اور ویسے تو 15ویں رکوع کے آغاز میں ختم ہوتا ہے، تو 10 رکوعوں سے بھی 2 آیتیں زیادہ ہیں۔ 15ویں رکوع کی بھی 2 آیتیں جو ہے اس سلسلہ کلام میں شامل ہیں، لیکن عرف عام میں یہی کہا جائے گا کہ 10 رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ کے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کل رکوع 40 ہیں، تو گویا کہ 1/4 جو ہے سورہ مبارکہ سورہ بقرہ کا 1/4 حصہ بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب پر مشتمل ہے۔ اس میں اولین تقسیم یہ ذہن میں رکھی ہے جو بار بار میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلا رکوع جو 7 آیات پر مشتمل ہے وہ دعوت کا رکوع ہے، بنی اسرائیل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم پر ایمان کی دعوت دی گئی۔ یہ رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ آئندہ بھی، اب ظاہر بات ہے کہ نبی تو کوئی آنے والے نہیں ہیں، مسلمانوں میں بھی جب کوئی تجدیدی کوئی کوشش ہوگی، مسلمانوں میں پھر کوئی اللہ کے فضل و کرم سے اصلاح حال کے لیے کوئی جد و جہد ہوگی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ زوال آیا ہے اور زوال آتا رہا ہے۔ اسی لیے سلسلہ مجددین کی خبر دی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سنن ابی داؤد کی یہ مشہور روایت ہے کہ ان اللہ یبعث فی هذه الامۃ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینہا۔ ختم نبوت سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں سے پر کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ قرآن کے متن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ دوسرے یہ کہ مجددین امت کا ایک سلسلہ، ہر صدی میں ایسے لوگ اٹھتے رہیں گے کہ دین کی تعلیمات پر جو بھی کوئی گرد و غبار دائیں بائیں سے ادھر ادھر سے آ کر جو اثرات ہوں گے ان کو ہٹا کر صاف کر کے جو دین کی اصل شکل ہے اسے دوبارہ دنیا کے سامنے پیش کر دیں گے۔ یہ مجدد ہے، تجدید، تازہ کر دینا، نیا کر دینا۔ اور تیسری ضمانت اللہ نے یہ دی ہے، حضور کی ایک حدیث اس میں بھی وارد ہوئی ہے کہ لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق، میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ نہیں ہوگا کہ دنیا حق سے بالکل خالی ہو جائے، وہ جماعت مختصر ہو، تھوڑی ہو، لیکن بہرحال
ایک جماعت ہمیشہ حق پر ضرور قائم رہے گی۔ یہ تین چیزیں ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت سے، یعنی بعثت انبیاء کا سلسلہ جو ختم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، تو اس سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس خلا کو ان تین باتوں سے پر کیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جو بھی مجددین امت آئیں گے یا آتے رہے ہیں ان کا سابقہ ہوتا تھا مسلمانوں ہی سے، لیکن وہ مسلمان جو دین کی اصل روح سے بے خبر ہو گئے، بدعات میں مبتلا ہو گئے، توہمات میں مبتلا ہو گئے، دین پر صحیح جو روح ہے دین کی وہ ان پر واضح نہ رہی۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان سے جب خطاب کریں گے وہ مجددین امت یا کرتے رہے ہیں تو اس کے لیے بھی اصول وہی ہوں گے کہ جو اس رکوع، پانچواں رکوع سورہ بقرہ کا جو ہے اس کی جو 7 آیات ہیں، یہ اصل میں گویا کہ اس اعتبار سے بمنزلہ فاتحہ ہیں۔ جیسے سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اسی طرح خطاب بنی اسرائیل کے ضمن میں بمنزلہ سورہ فاتحہ 5ویں رکوع کی 7 آیات ہیں۔ ریلائز کریں گے تو گویا کہ انہی میں یہ ہدایت مضمر ہے کہ جب بھی مسلمانوں میں کوئی تجدیدی کوشش ہو، مسلمانوں کو پھر دین کی اصل تعلیمات کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی جائے تو اس دعوت کا انداز کیا ہوگا؟ وہ قرآن مجید میں اسی سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع کی 7 آیات سے اس کا استنباط کیا جائے گا۔ تو 10 رکوعوں میں سے ایک رکوع جو ہے 7 آیات پر مشتمل، اس کو علیحدہ کر لیجئے۔ بقیہ 9 رکوع جو ہیں ان کے لیے اصطلاح میں استعمال کرتا رہا ہوں، یہ ملامت کے رکوع ہیں۔ ان میں ان کے جرائم کی فہرست دی گئی ہے، ان کی عملی گمراہیاں اور ان کی اعتقادی گمراہیاں، نظریاتی گمراہیاں، ان کی فہرست دی گئی ہے، اور جس کی پاداش میں گویا کہ وہ معزول کیے گئے اس منصب سے جس پر وہ 2000 برس تک فائز رہے۔ اس لیے کہ تورات جب عطا ہوئی ہے بنی اسرائیل کو تو یہ تقریباً 1400 قبل مسیح کا واقعہ ہے، اور قرآن مجید کا نزول شروع ہو رہا ہے 610 عیسوی میں، تو پورے 2000 برس کا فصل ہے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور نزول تورات کے مابین۔ تو 2000 برس تک یہ امت جو ہے یہ اس روئے ارضی پر اللہ کی نمائندہ رہی ہے۔ دین خدابندی انہی کے پاس تھا، شریعت خدابندی کے حامل یہی تھے، کتابیں انہی کو دی گئی، ایک نہیں کئی کتابیں، تورات دی گئی، زبور دی گئی، انجیل دی گئی، یہ تو 3 تو کتابیں ہیں باقاعدہ۔ اس کے علاوہ ہر نبی کے لیے صحیفے ہیں، ہر نبی پر وحی آتی رہی ہے۔ چنانچہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آپ دیکھتے ہیں نہ معلوم کتنے انبیاء کی کتابیں ہیں۔ بہرحال یہ جو وہاں سے اس منصب سے معزول کیے گئے تو گویا کہ فرد جرم ہے وہ کہ جو عائد کی گئی ہے ان پر، اور یہ 9 رکوعوں پر پھیلی ہوئی۔ اس میں ایک تقسیم میں نے پہلی مرتبہ اس کا تذکرہ کیا تھا پچھلے اپنے درس میں۔ ان 9 رکوعوں میں بھی پہلے 2 رکوع اس اعتبار سے ذرا مختلف مزاج کے ہیں، یعنی 6واں اور 7واں، کہ ایک تو یہ کہ ان میں صرف واقعاتی انداز میں بات ہو رہی ہے، جنرلائز نہیں کیا جا رہا، یعنی تاریخ بنی اسرائیل کے کچھ واقعات کا پے بپے تذکرہ ہوا 6 اور 7 رکوع میں، اور پھر یہ کہ شروع میں وہ آیت آئی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور 7ویں رکوع میں اختتام ہوا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ تو معلوم ہوا کہ پورا مضمون ایک اعتبار سے جس کو ہم کہیں گے فرد جرم، یہ گویا کہ ان 2 رکوعوں میں مکمل ہو چکی ہے، ایک بحث جو ہے تکمیل کو پہنچ چکی ہے۔ اب جو ہم نے 8ویں رکوع سے مطالعہ شروع کیا ہے تو اس سے لے کے آخر تک ایک بات کو نوٹ کیجئے، میں نے پچھلی مرتبہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ اس میں آپ کو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بنی اسرائیل پر جو بھی الزامات قرآن مجید عائد کر رہا ہے ان کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر جنرلائز کیا جاتا ہے۔ ایسی عظیم آیات آتی ہیں کہ جو گویا کہ ابدی ہدایت کی حامل ہے، اور یہ اصل میں پیشگی ہدایت کہہ لیجئے، تنبیہ کہہ لیجئے امت مسلمہ کے لیے کہ دیکھو جس مقام پر آج تم فائز کیے جا رہے ہو، تم سے پہلے 2000 برس تک بنی اسرائیل اسی منصب پر فائز رہے، ان میں یہ خرابیاں آئیں، تو دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی نقش قدم پر چلو اور وہی خرابیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں۔ اس اعتبار سے یہ اگرچہ ویسے تو یہ کہ روح سخن بنی اسرائیل کی طرف ہے، خطاب بنی اسرائیل سے ہے، لیکن میرے نزدیک اس کا اہم تر حصہ یہ ہے، اس کا مطالعہ کرتے ہوئے بقیہ جو 7 رکوع ہیں جو اب چل رہے ہیں، 8ویں رکوع سے لے کر اور 14ویں کے اختتام بلکہ 15ویں کے شروع تک، اس میں ہمیں اصل میں تو آئینہ دکھایا جا رہا ہے امت مسلمہ کے بھی آنے والی جو بھی ان میں گمراہیاں جو ہیں آنے والی ہوں گی، عملی اور اعتقادی اور نظریاتی اور علمی اور فکری،
ان سب کی پیش کی تصویر دکھائی جا رہی ہے کہ یہ آئینہ ہے، اسی میں تم دیکھ سکتے ہو کہ وہی ساری خرابیاں تمہارے اندر بھی پیدا ہو گئیں کہ جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھی۔ اس حوالے سے اس حصے کو پڑھتے ہوئے یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ صرف کوئی پچھلی داستانیں ہیں، اساطیر الاولین ہیں، یہ صرف یہود سے گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ گفتگو اصل میں گفتہ آیت در حدیث دیگراں، خوشتراں باشد کے سر دل براں گفتہ آیت در حدیث دیگراں۔ اصل میں یہ گویا کہ گفتگو ہم سے ہو رہی ہے ان کے حوالے سے کہ ان کے ہاں یہ خرابیاں اس طور سے پیدا ہوئیں، مبادا اے مسلمانوں تم بھی انہی گمراہیوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ اب یہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی لفظ استعمال کیا تھا، آئرنی آف فیٹ۔ اب یہ سمجھیے کہ ستم ظریفی ہے حالات کی کہ بعین ہی وہی ساری خرابیاں مسلمانوں میں پیدا ہوئی ہیں۔ ان آیات کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم خود اگر دروں بینی سے کام لیں گے اور اپنے حالات پر اگر ناقدانہ نگاہ ڈالیں گے تو معلوم ہوگا بعین ہی اسی نقش قدم پر ہم چلے ہیں۔ اسی لیے میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنائی تھی، یہ حدیث کے جو متفقن علیہ ہے سند کے اعتبار سے جو سب سے اونچا درجہ ہو سکتا ہے احادیث نبویہ کا، اسی درجے کی یہ حدیث بھی ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لتتبعن سنن من کان من قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتی لو دخلوا جحر ضب لتبعتموہم قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال فمن۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا مسلمانوں تم بھی لازماً جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں انہی کے نقش قدم پر چلو گے، بالشت کے ساتھ بالشت اور ہاتھ کے ساتھ ہاتھ۔ یہ گویا کہ محاورہ ہے کہ بعین ہی ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ ان کا کوئی قدم بالشت بھر تھا تو تم بھی بالشت بھر قدم بڑھاؤ گے، اور کوئی ہاتھ بھر چھلانگ لگائے گا، لگائی ہے انہوں نے تو تم بھی لگاؤ گے۔ حتی لو دخلوا جحر ضب، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہوئے تھے لتبعتموہم تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے، تم بھی گوہ کے بل میں ضرور داخل۔ قلنا یا رسول اللہ، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ کی مراد یہود اور نصارہ ہے؟ یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال فمن، آپ نے فرمایا وہ نہیں تو اور کون؟ وہی سابقہ امت مسلمہ ہے، اس لیے کہ نصارہ کی علیحدہ حیثیت نہیں ہے، وہ تو وہی سلسلہ بنی اسرائیل جو ہے، امت وہی ہے۔ اسی لیے انجیل میں آپ کو معلوم ہے کوئی نئی شریعت نہیں ہے، وہی شریعت موسوی، بلکہ متی کی انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ موجود ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت ختم کرنے آیا ہوں، شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی۔ یہ تو سینٹ پال نے اسے منسوخ کیا ہے۔ تو آج کی جو یہ عیسائیت ہے، یہ اصل میں حضرت مسیح کی طرف اس کی نسبت ہی غلط ہے، یہ پالزم ہے، سینٹ پال کا مذہب ہے کہ جس کو آج کے عیسائی اختیار کیے ہوئے ہیں، نام اس کا کرسچینٹی ہے، ورنہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو تعلیمات دی تھی ان میں سے متعدد جو بنیادی باتیں انہیں تبدیل کر دیا سینٹ پال نے۔ بہرحال اس ضمن میں جو اہم ترین آیت ہے وہ پہلی ہے جس پر کہ ہم گفتگو کر چکے ہیں، اس کے بارے میں زیادہ دہراؤں گا نہیں۔ یہ کون سی گمراہی ہے جو اس آیت کے ذریعے سے جس کا ازالہ کیا جا رہا ہے؟ ہمیشہ مسلمان امتوں میں جو ایک گمراہی پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم اس امت میں شامل ہیں لہذا محض شمولیت اور اس نسبت کی وجہ سے ہم تو بخشے بخشا ہیں، یا ہمارے ساتھ تو کوئی پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہوگا، استثنائی معاملہ ہوگا، تو کسی گروہی نسبت کے ساتھ نجات کو وابستہ کر لینا، یہ وہ گمراہی ہے، مشترک گمراہی جو تمام مسلمان امتوں میں پیدا ہوئی۔ تمام انبیاء اور تمام رسولوں کے پیروان جو ہیں ان کے اندر یہ خرابی پیدا ہوئی کہ چونکہ ہمارا تعلق ان سے ہے، ہم ان کے ساتھ منسلک ہیں، ان کے نام سے جو ہے وہ ہماری جو ہے امت ہے اور ہم ان سے وابستہ ہیں، لہذا ہم بخشے بخشا ہیں۔ تو اس آیت کا اصل مفہوم یہی تھا کہ جس کو کچھ لوگوں نے محض اس وجہ سے کہ اس میں صراحت کے ساتھ ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے، صرف ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کا ذکر ہے، تو اس سے کچھ لوگوں نے وہ بحثیں نکال لی کہ نجات کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ محمد پر ایمان لائیں صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اپنے اپنے نبیوں پر ایمان رکھیں اور نیک عمل کرتے رہیں تو گویا کہ اس سے نجات ہو جائے گی۔ یہ بالکل ایک غلط مفہوم ہے جو اس سے اخذ کیا گیا، اور اس کے بارے میں تفصیل سے بحث میں کر چکا ہوں۔ اس آیت کے ضمن میں صرف جو ایک بات رہ گئی تھی کہ اس میں ان الذین آمنوا، اس سے تو مراد ہے کون؟ وہ لوگ جو اسلام لائے۔ میں نے وضاحت کر دی تھی کہ اس سے مراد در حقیقت ایمان حقیقی نہیں ہے، جو لوگ بھی مسلمانوں میں شامل ہو گئے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، اس پر بھی بحث میں کر چکا ہوں،
اور جو یہودی ہوئے۔ وجہ تسمیہ کیا ہے یہود کا، اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ والنصارہ، اور نصارہ ان کا وجہ تسمیہ جو ہے اس پر بھی پچھلی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے۔ صرف رہ گیا تھا تذکرہ والسابعین، یہ سابی کون ہیں؟ اس کے بارے میں اصل میں چونکہ ہمارے ہاں جو تفسیری اقوال ہیں وہ بے شمار ہیں اور بہت اختلاف ہے۔ اب چونکہ اس نام سے کوئی فرقہ، کوئی گروہ، کوئی امت، کوئی قوم دنیا میں موجود نہیں ہے، اس حوالے سے بھی اس کے بارے میں اگر اختلاف رائے ہے تو وہ بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ لیکن اس کے بارے میں ایک بات تو یقینی ہے، اور وہ یقینی بات یہ کہ یہ یقیناً یہ بھی اہل کتاب میں سے تھے، اس لیے کہ یہاں تذکرہ جو ہو رہا ہے نصارہ کا، یہود کا، تو وہ ان لوگوں کا ہو رہا ہے کہ جو اللہ کے رسولوں سے اپنے آپ کو منسوب کرنے والی امتیں تھیں۔ حضرت موسیٰ کی امت یہود، حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کرنے والے نصارہ۔ تو جب اس فہرست میں سابعین کا تذکرہ ہوا ہے تو یقیناً یہ بھی کسی نبی کی امت ہے، اہل کتاب ہیں۔ تو میرے نزدیک عقلی طور پر بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ سابعین جو ہیں یہ اہل کتاب ہیں۔ ویسے یہ کہ میں نے جب مطالعہ کیا ہے اس مرتبہ زیادہ تفصیل سے تو مجھے محسوس ہوا کہ اس پر تو تقریباً اجماع کا درجہ ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی یہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ کہ جو تفسیر کے ضمن میں یوں سمجھیے کہ سب سے بڑا مرجع ہے، اس لیے کہ تفسیری روایات اکثر و بیشتر وہی ہیں کہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہیں۔ ان کے جو تابعین میں سے 4-5 شاگرد ہیں، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، حضرت قتادہ، یہ سب لوگ وہ ہیں کہ جو شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان کی رائے بھی یہ ہے کہ یہ اہل کتاب میں سے تھے۔ پھر یہ کہ متعدد تابعین کی رائے یہی ہے کہ یہ اہل کتاب ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے کہ یہ اہل کتاب ہیں۔ ان کا ذبیحہ جائز ہے، جیسے کہ یہود اور نصارہ کا ذبیحہ سورہ مائدہ کی صریح آیت کی روح سے جائز ہے۔ اسی طرح ان کی خواتین سے مسلمانوں کے لیے نکاح کرنا جائز ہے، جیسے کہ یہود اور نصارہ کی خواتین سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے اب دو رائے ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اپنے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت کہتے تھے، جو اب نہیں رہے دنیا میں۔ یہ موجود تھے نزول قرآن کے وقت، ان کا کچھ لوگ جو ہے موجود تھے شام اور عراق کی سرحد کے اوپر، یہ لوگ آباد تھے، کچھ شام کے علاقے میں، کچھ عراق کے علاقے میں، اور یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم حضرت یحییٰ کی امت میں سے ہیں۔ لیکن میرے نزدیک دوسرا قول زیادہ راجح ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے براہ راست اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے۔ مجھے یہ بات اس لیے زیادہ قرین قیاس معلوم ہو رہی ہے کہ اس آیت میں جو تذکرہ ہے ان الذین آمنوا، یہ وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں۔ والذین ہادوا، یہ وہ ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں۔ والنصارى، یہ وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں۔ اب اس میں جو اولو العزم من الرسل ہیں، ان میں چونکہ اسی علاقے میں خود حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی تو کچھ لوگ ہوں گے کہ جو حضرت ابراہیم سے تو اپنے آپ کو منسوب کرتے رہے، لیکن یہ کہ وہ کسی اور دوسرے رسول پر ایمان نہیں لائے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کی ایک نسل وہ ہے جو حضرت اسماعیل سے چلی ہے، جو حجاز میں آباد ہوئی۔ اس نسل میں 2500 برس تک کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے، لہٰذا یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم حنیفی ہیں، حضرت ابراہیم ہی کے ہم نقش قدم پر ہیں۔ لیکن ظاہر ہے نہ کوئی ان کے پاس کوئی شریعت تھی، نہ کوئی کتاب تھی، نہ کوئی صحیفے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ بدترین شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ انہی میں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ تو 2500 برس تک وہاں کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ دوسری شاخ ہے اصل میں کہ جس میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری رہا۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے مابین معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ منقطع رہا ہے، کوئی نبی اس نسل میں بھی مبعوث نہیں ہوا۔ لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو وہ تار ٹوٹا ہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ یہ 1400 برس تاریخ انسانی میں بڑے عجیب ہے کہ 1400 برس تک سلسلہ نبوت کا تار منقطع ہوا ہی نہیں۔ جیسے کہ حضور کی حدیث ہے بہت مشہور، بخاری شریف کی روایت ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل کی سیاست اور جو انتظامی معاملات ہوتے تھے وہ انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے، اور جب بھی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا جانشین نبی ہوتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ اس نقطۂ آغاز میں بھی دو نبی موجود ہیں، موسیٰ کے ساتھ ہارون بھی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام،
اور جب وہ آ کر سلسلہ ختم ہوا تب بھی دو موجود ہیں، حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی حضرت یحییٰ موجود ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ تو ایک بڑا یونیک فنومینن ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کی ایک تیسری اہلیہ بھی تھی، اور ان کی نسل ہے بنی قطورہ کہلاتی۔ ان کی بھی کافی اولاد تھی، ان میں سے صرف ایک شاخ میں تو ہمیں معلوم ہے مدین یا مدیان جو ان کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے، تیسری اپنی زوجہ محترمہ حضرت قطورہ سے، ان میں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی ہے۔ لیکن بقیہ جو ان کی اولاد تھی وہ یہی اسی علاقے میں کہیں آباد ہوئی، اور اس میں یقیناً جب کوئی نبی اور نہیں آئے، یا تو نہیں آئے یا قرآن مجید میں ان کا تذکرہ نہیں، تو ان میں جو لوگ رہے ہوں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سابعین ہیں کہ جو حضرت ابراہیم کی طرف تو اپنے آپ کو منسوب کرتے رہے، اور یہ وہی علاقہ ہے عراق اور شام کی سرحد پر۔ یہاں پر چونکہ وہاں پر زیادہ تر جو علاقہ ہے وہ تو پھر حضرت اسحاق کی نسل جب واپس آئے ہیں مصر سے ایکزوڈس کے بعد، تو فلسطین میں تو ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم کی یہ تیسری نسل جو ہے اس سے جو منسلک لوگ تھے، ان کے جو لوگ تھے وہ ظاہر بات ہے ذرا ہٹ کر پھر عراق اور شام کے اس علاقے کے اندر سرحدی علاقوں میں آباد ہو گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سابعین سے مراد وہی ہے۔ بہرحال یہ تھوڑی سی گفتگو میں چاہتا تھا سابعین کے بارے میں۔ اب آگے چلیے، ہم اس رکوع کا مطالعہ آگے کر رہے ہیں۔ باقی اس آیت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ یقیناً ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو اسلام لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو نصرانی ہوئے، والسابعین، اور جو سابی رہے، من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی ایمان لایا اللہ پر، اور یہاں پر اگر تھوڑے سے دو الفاظ کا اضافہ کر لیں، ان میں سے جو بھی اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے دور میں، یہ دور جب تک حضرت مسیح نہیں آئے یہ دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چلا آ رہا ہے، اس میں جس نے بھی جو بھی یہودی تھے وہ اگر ایمان حقیقی سے بہرہ ہے، اللہ پر آخرت پر ایمان درست ہے، عمل صحیح ہے، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ حزن ہے، لہم اجرہم عند ربہم۔ حضرت مسیح کی بعثت کے بعد حضور تک 600 برس یہ حضرت مسیح کا دور ہے۔ اس دوران میں جو بھی حضرت مسیح پر ایمان رکھتا تھا اور اللہ پر اور آخرت پر اس کا ایمان صحیح تھا، عمل درست تھے، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ گویا کہ محض ان کے ساتھ منسوب ہونا نجات کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے رسولوں کے ساتھ نسبت کے ساتھ ساتھ اللہ اور آخرت پر صحیح ایمان، جس کے نتیجے میں عمل درست ہو جائے، یہ اصل شرط ہے۔ یہ بنائے نجات جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ کسی گروہ کے ساتھ یا کسی شخصیت کے ساتھ وابستگی، کسی امت میں شامل ہونا، یہ نجات کی ضمانت نہیں۔ یہ اصل میں اس آیہ مبارکہ کا جو اصل حاصل ہے، لب لباب ہے۔ اب آگے چلیے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا۔ میثاق، وثق کہتے ہیں کسی شے کو مضبوط کر لینا، اسی سے توثیق بھی آتی ہے، اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے میثاق، اور یہ موثاق اصل میں ہے، تو اس میں در حقیقت نتیجہ نکلتا ہے وہ شے کہ جو باندھ لے، یہ آلہ، اس میں آلہ بن گیا، اس میں آلہ ہے، موثاق باندھ لینے والی شے۔ تو اذ اخذنا میثاقکم، اس لیے کہ معاہدہ جو ہوتا ہے وہ در حقیقت دو فریقوں کو جکڑ لیتا ہے، آپس میں باندھ دیتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اے بنی اسرائیل، جب کہ ہم نے تم سے تمہارا عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم پر پہاڑ کو اٹھا دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تھامو مضبوطی کے ساتھ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، خُذُوا، لو، تھامو، پکڑو، ما آتیناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت، طاقت کے ساتھ، واذکروا ما فیہ، اور یاد رکھو اس کو جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم نجات پاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس پر گفتگو بعد میں ہم کریں گے۔ یہ اصل میں اس واقعے کا تذکرہ ہو رہا ہے جب کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی۔ اس کے بعد کے بعض مواقع جو ہے، واقعات جو ہے وہ تو 7ویں رکوع میں آ چکے ہیں، لیکن یہ کہ اب جو تذکرہ ہو رہا ہے کہ آخر کار اللہ تعالیٰ نے پھر جب وہ تورات دے کر پھر ایک قول و قرار دیا ہے بنی اسرائیل سے، اور یہ اس وقت دامن طور میں اس وقت ان کا ڈیرا تھا۔ مصر سے نکلنے کے بعد جو بھی یہ صحرائے سینا کے اندر، یوں سمجھیے کہ سینائی پیننسولا جو ہے یہ ٹرائنگل ہے، جیسے ہندوستان جو ہے جنوبی ہند وہ ایک ٹرائنگل بن جاتا ہے، تو جیسے اس کی لوئسٹ ٹپ ہے، اسی طریقے سے یہ جو ایک جزیرہ نما کہہ لیجئے، اور سینائی پیننسولا جو ہے اس کی جو جنوبی ٹپ ہے، یہاں پر وہ کوہ طور ہے۔
یہاں پر پڑاؤ رہا ہے، اور یہیں سے پھر بلائے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر، اور وہاں پھر تورات انہیں دی گئی، واپس آئے ہیں۔ اب اس کے بعد جب قول و قرار ہو رہا ہے، اس لیے کہ تورات دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اصل میں تو دی گئی ہے بنی اسرائیل کے لیے۔ اب ان سے قول و قرار لیا جا رہا ہے کہ تم اس کی پابندی کرو گے، مضبوطی سے تھامو گے، اس شریعت کو جو ہے اپنی زندگی میں لاگو کرو گے۔ اس قول و قرار کے وقت اللہ تعالیٰ نے خاص جو ہے شکل یہ کی کہ ایک رعب پیدا کرنے کے لیے، ان کے دلوں کے اندر خشیت پیدا کرنے کے لیے پہاڑ کو ان کے سروں پر بلند کر دیا۔ یہ معاملہ ذرا میں چاہتا تھا، وہ بات رہ گئی کہ ایک اصولی بات میں یہاں، چونکہ آج کے درس میں کئی واقعات آئیں گے جو خرق عادت ہے، عام طور پر ہونے والی باتیں نہیں ہیں۔ پورے پہاڑ کو لوگوں کے سروں پر اٹھا دینا، انسانوں کو بندروں کی شکل میں مشق کر دینا، یا جیسے آگے ایک واقعہ آئے گا کہ ایک مقتول کو ایک تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر دینا تاکہ وہ اپنے قاتل کا پتہ بتا دے۔ یہ سارے واقعات وہ ہیں کہ جو خرق عادت جنہیں ہم کہتے ہیں۔ عام طور پر ایک لفظ ہمارے ہاں معجزے کا استعمال ہوتا ہے، لیکن معجزہ جو ہے وہ ایک خاص قسم کا خرق عادت ہے۔ عادت سے مراد ہے جو نیچرل لاز ہیں اس دنیا کے، جو گورن کر رہے ہیں، فزیکل کیمیکل لاز جس سے یہ دنیا چل رہی ہے، لاز آف دی نیچر۔ جہاں کہیں بھی وہ لا آف دی نیچر کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، جیسے کہ پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، یہ لا آف دی نیچر ہے، لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ کا عصا جو ہے سمندر پر پڑا اور دریا جو ہے یا سمندر پھٹ گیا، دو حصوں کے اندر بالکل دو ٹیلوں کی طرح دو حصے کھڑے ہو گئے۔ یہ خرق عادت ہے۔ خرق کے معنی پھاڑ دینا، کاٹ دینا، توڑ دینا۔ اخرقتها لتغرق اهلها، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا تھا حضرت خضر کے ساتھ، تو انہیں جب کشتی کو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا تھا، تو وہاں وہ لفظ آتا ہے خرقتها لتغرق اهلها، آپ نے کشتی کا جو ایک تختہ توڑ دیا۔ کیا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس کشتی میں جو لوگ سوار ہیں انہیں غرق کر دیں؟ تو خرق کہتے ہیں پھاڑ دینا، توڑ دینا، اور خرق عادت یعنی جو لاز آف دی نیچر ہیں انہیں پھاڑ دینا، توڑ دینا۔ عام عادی قانون کے برعکس کوئی شے ظہور میں آئے گی، اسے خرق عادت کہیں گے۔ وہ خرق عادت جب کبھی نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے اور دعوے کے ساتھ ہوتا ہے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ بنا ہے اعجاز سے، کسی کو عاجز کر دینا، عاجز کر دینا، بے بس کر دینا۔ معجزہ وہ چیز ہے جو مخالفین کو بے بس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خرق عادت کسی نبی کے ذریعے سے ظاہر ہوتا تھا۔ جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم مان لیں گے آپ کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر ہماری نگاہوں کے سامنے ابھی سامنے چٹان میں سے ایک گابھن اونٹنی برآمد ہو جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے، یہ معجزہ آپ دکھا دیجیے۔ یہ گویا کہ یہ ایک نشانی انہوں نے طلب کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات مان لی اور وہ گابھن اونٹنی جو ہے برآمد ہو گئی۔ اب گویا کہ وہ عاجز آ گئے، اب ان کے پاس کوئی اب دلیل نہیں تھی، کوئی بہانہ نہیں تھا کہ حضرت صالح کی دعوت کو وہ رد کر سکے۔ تو معجزہ وہ خرق عادت ہے جو کوئی نبی یا رسول دعوے کے ساتھ دکھاتا ہے۔ عام خرق عادت عام لوگوں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی، جنہیں ہم کرامات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے بعض اوقات ایسی چیز ظاہر کروا دیتے ہیں کہ جو عام حالات میں سمجھ میں نہیں آتی، اس کی کوئی توجیہ ممکن نہیں ہے، تو اس کو کسی بھی غیر نبی کے لیے اسے کرامات کہا جاتا ہے۔ وہ کرامت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی عزت اور اعزاز کے لیے اس کے ذریعے سے کوئی ایسی شے ظاہر کر دے، لیکن اس میں کبھی دعویٰ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ جو نبی کا معاملہ ہوتا ہے وہ تو پھر مطالبے کے مطابق اور دعوے کے ساتھ کہ یہ میں جو پیش کر رہا ہوں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوے کے ساتھ دو نشانیاں پیش کی، اپنا عصا ہے اور اپنا وہ جو آپ کا دست مبارک جو ہے وہ ید بیضا اور عصا موسیٰ، یہ دو معجزے، یہاں تک کہ مقابلہ کرنے کا معاملہ ہوا ہے اور جادوگروں سے آپ نے مقابلہ کیا، وہ دعوے کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اولیاء اللہ کی کرامات میں کہیں کوئی دعویٰ نہیں ہوتا، کہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ہم نے اپنے اختیار سے کیا، یا دعوے کے ساتھ ہم اس کو پیش کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو خرق عادت کے واقعات آ رہے ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ میں، تو ہمارے جدید مفسرین کا رجحان میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ان کی کسی نہ کسی طرح سے کوشش کرتے ہیں کوئی ایسی تعویل ہو جائے کہ جو عام جو فزیکل لاز ہیں ان کے مطابق نظر آئے، اس سے ہٹ کر نظر نہ آئے۔ یہ در حقیقت رجحان میرے نزدیک بنیادی طور پر غلط ہے، اگر اصولی طور پر ایک بات سمجھ لی جائے، اور وہ بات یہ ہے کہ نسل انسانی کے دوران کا جو بھی ارتقاء ہوا ہے ذہنی، اس کے دوران اللہ کا یہ معاملہ جو ہے اصول کے اعتبار سے سامنے رکھیے کہ جب کہ ابھی نسل انسانی بحیثیت مجموعی عہد طفولیت میں تھی ذہنی اعتبار سے،
تو اس وقت جو ہے ان کے لیے عقل اور حکمت کی باتوں کو سمجھنا ممکن نہیں تھا. ابھی وہ ذہنی اعتبار سے میچور نہیں تھے، ابھی بحیثیت مجموعی نوع انسانی اس سطح پر نہیں پہنچی تھی کہ انہیں برہان کے ذریعے سے، دلیل کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے ان کو وہ بات سمجھائی جا سکے کہ جو بات انسان جو ہے وہ بہرحال ایک میچور ذہن کا انسان سمجھ سکتا ہے. لہذا ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ایسی ہی چیزیں، اگرچہ اس کو بلا تشبیہ سمجھیے، یہ تشبیہ جو ہے یہاں مناسب نہیں ہے، بچوں کے لیے کھلونے ہوں گے، بچوں کو کھیلنے کے لیے کھلونے دیے جائیں گے. تو جب کہ ابھی نسل انسانی بحیثیت مجموعی اہل طفولیت میں ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو ایسے خرق عادت چیزوں کے ذریعے ہی سے صحیح راستے کی طرف، حق کی طرف، بھلائی کی طرف راغب کرنے کا معاملہ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ابتدا میں یہ تھا کہ جب کوئی قربانی پیش کرتا تھا تو اس قربانی کے قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ، ایک شعلہ جو ہے اترتا تھا اور وہ شے جو بھی پیش کی گئی ہے اللہ کی جناب میں اسے بھسم کر دیتا تھا، جلا کر راکھ کر دیتا تھا. یہ علامت تھی اس بات کی کہ اللہ نے تمہاری قربانی قبول کر لی. سورہ مائدہ میں جو تذکرہ ہے حضرت آدم کے دو بیٹوں نے، اذ قربا قربانا فتقبل من احد ولم يتقبل من الاخر، ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. کیسے معلوم ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ نشانی موجود تھی. آج ظاہر بات ہے کہ ہم بھی قربانیاں دیتے ہیں، باقی اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کی قربانی اللہ نے قبول کی ہے، یا کہ انسان کا اپنا دل جو ہے گواہی دے سکتا ہے، اور یا یہ کہ اللہ کے علم میں ہے بس. لیکن یہ کہ اس وقت اس طریقے سے ایک باقاعدہ علامت ظاہری کے ذریعے سے اس کی قبولیت کا اعلان ہو جاتا تھا. اسی طرح کا معاملہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حصی معجزہ کوئی نہیں دیا گیا، اس لیے کہ اب نسل انسانی جو ہے وہ عہد طفولیت سے نکل چکی ہے، میچور ہو چکی ہے، بالغ ہو چکی ہے، عاقل ہو چکی ہے. لہذا حضور کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے. یہ مانوی معجزہ ہے، یہ حصی معجزہ نہیں ہے. حصی معجزے کے جو آنکھوں سے دیکھے جائیں خرق عادت کے واقعات، وہ تو چوٹی کے وہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیے گئے. اس سے آگے کوئی حصی معجزہ ہو ہی نہیں سکتا. گارے سے ایک پرندے کی شکل بنائی، پھونک ماری، اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا. آپ سمجھیے خلق حیات، اب اس سے آگے کون سی بات ہوگی؟ یا مردہ لاش پڑی ہے، قم باذن اللہ کہا ہے اور وہ کھڑا ہو گیا. اب اس سے آگے کون سا معجزہ ہوگا؟ احیاء موتا، خلق حیات. ایک بالکل مادر ذات جو ہے وہ اندھا ہے، پیدائشی اندھا ہے، اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا ہے اور وہ اس کی آنکھیں دیکھنے لگ گئی، اس کی جو بھی بصارت ہے وہ اسے مل گئی. یا کوڑھی ہے، ہمیشہ کا مریض، کوڑ کے اندر مبتلا، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اس کا کوڑ ختم ہو گئی. یہ جو معجزات ہیں، حصی معجزات کہ جو آنکھوں سے دیکھے جا سکیں، یہ چوٹی کے وہ ہیں جو حضرت مسیح کو دیے جا چکے. اور اس کے ساتھ نوٹ کر لیجئے حضرت مسیح کا انجیل میں قول ہے کہ جہاں تک عقل و حکمت کی باتیں ہیں ان کے بارے میں خود فرما گئے اپنے لوگوں سے، حواریین سے، ابھی مجھے تم سے اور بھی باتیں کہنی تھیں لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے. جب وہ فارقلیت آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی پیشن گوئی کے لیے ہے. پیراکلیٹ یا پیریکلوٹوس، یہ مختلف الفاظ بدلتے رہے ہیں وہ لوگ، لیکن یہ کہ یہ لفظ جو ہے موجود ہے. جب وہ آئے گا تو تمہیں سب کچھ بتائے گا. یعنی 600 برس ابھی باقی ہیں تمہاری میچورٹی میں. نسل انسانی کی بحیثیت مجموعی عقلی بلوغ کے اندر ابھی 600 برس باقی ہیں. جب محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ساری دانائی کی باتیں اور عقل اور حکمت کی ساری باتیں. یہی وجہ ہے کہ 4 جگہ قرآن مجید میں، کم سے کم 3 جگہ حکمت کی تعلیم کو حضور کے جو افعال چہارگانہ ہیں ان میں آخری کہا گیا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ تعلیم حکمت جو ہے یہ گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا سب سے اونچا مرحلہ ہے. یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ اسپیشلائزیشن ہے. یہاں تو یوں یہ تخصص کا درجہ جو ہے اس امت کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کا وہ درجہ حکمت ہے. اس لیے کہ اب نسل انسانی بحیثیت مجموعی اتنی میچور ہو چکی ہے. لہذا اس قسم کے واقعات میں خرق عادت چیزوں کی توجیح کرنے کی، دائیں سے بائیں سے، ادھر سے ادھر سے، توڑ مروڑ کے، یہ جن کے ہاں بھی آپ پائیں، اگر اس اصول کو دیکھ لیں کہ اس دور میں یہ باتیں ہوتی تھیں اور اس وقت نسل انسانی ابھی چونکہ ذہنی طور پر بلوغ کے اس مرحلے کو نہیں پہنچی تھی، لہذا خرق عادت ہی کے ذریعے سے انہیں زیادہ مائل کرنا حق کی طرف اور سیدھے راستے کو اختیار کرنے کی طرف، یہ وہ معاملہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا. یہی وجہ ہے
کہ جب انہیں شریعت دی گئی، کتاب دی گئی، اب جب ان سے قول و قرار لیا گیا تو اس وقت کوہ طور کو ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا۔ اب اس کی بعض مفسرین نے تعویل کی ہے کہ بس زلزلہ سا آیا تھا اور زلزلے کی وجہ سے انہیں ایسا محسوس ہوا تھا کہ شاید یہ پہاڑ ہم پر گر جائے گا۔ حالانکہ جو الفاظ ہیں وہ اس قدر کھلے ہیں کہ ان میں اس قدر کی اس قسم کی تعویل کرنا، جیسے بعض لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے جو سمندر پھٹا تھا، اب وہ ان کو بھی کہا انہوں نے کہ یہ ایک مد و جزر کا معاملہ تھا، جیسے کہ جوار بھاٹا ہوتا ہے، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ اور ان کی قوم آئے وہاں ساحل پر تو وہ سمندر اترا ہوا تھا، خشکی نکلی ہوئی تھی، وہ پار کر گئے، لیکن جب فرعون اور اس کا لشکر آئے تو اب وہ جو ہے وہ مد پر تھا، وہ جزر کے بجائے اب مد پر آ گیا تھا، غرق ہو گئے۔ لیکن یہ توجیہ کرنا جبکہ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں فَانْفَلَقَ الْبَحْرُ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایسے ہو گیا جیسے کہ ایک چٹان کے مانند کھڑا ہو۔ یہ الفاظ ہیں قرآن کے۔ اب یہ الفاظ اس تعویل کے متحمل نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے یہ الفاظ جو ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے اٹھا لیا تمہارے سروں کے اوپر پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور ہم نے کہا ان سے کہ اب پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ، تھامو اسے، تمسک اس کے ساتھ تمہارا تمسک ہونا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس کتاب جو تمہیں دی جا رہی ہے تورات، یاد رکھو اسے، مستحضر رکھو اسے حرز جان بناؤ، اسی کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو یا تم تقوی کی روش اختیار کر سکو۔ یہ بات بھی نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں جیسا کہ بارہا میں نے کہا ہے، اہم مضامین کم سے کم 2 جگہ ضرور آئیں گے۔ اب دیکھیے اس کی مثال نوٹ کر لیجئے، یہی مضمون سورہ اعراف کی آیت نمبر 171 میں آیا ہے، وہاں ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جبکہ ہم نے اٹھا لیا پہاڑ کو ان کے اوپر، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، جیسے کہ سائبان ہو۔ اب دیکھیے یہاں جیسے وہ آیت ہے کَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، دونوں حصے سمندر کے ایسے ہو گئے جیسے کہ چٹانیں ہیں بڑی بڑی، چٹانوں کی طرح وہ سمندر جو ہے وہ پانی منجمد کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو قدرت حاصل ہے۔ اصولی بات تو یہ ہے کہ یہ قوانین فطرت اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ان کو بنا کر اللہ تعالیٰ جو ہے معطل نہیں ہو گیا، اس کی قدرت جو ہے سلب نہیں ہو گئی۔ وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے پابند ہو گیا اپنے قانون کا، وہ جب چاہے قانون توڑ کر اپنے خصوصی اختیار سے جو چاہے ظاہر کر دے، جو چاہے جو اس کا جو ہے ظہور فرما دے۔ اس اصول کو جان لیجئے تو پھر یہ کہ کہیں الجھن نہیں ہوگی۔ وہاں بھی اسی لیے اس تعویل کا راستہ روک دیا، کَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، دونوں حصے ایسے ہو گئے جیسے کہ بڑی چٹانیں ہوں۔ اب یہاں بھی دیکھیے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، جبکہ اٹھا لیا ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو بالکل ایسے جیسے سائبان ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے تعبیر کرنا کہ زلزلہ تھا اور زلزلے میں تو محسوس ہی ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شے تمہارے اوپر گر پڑے گی، ابھی دیوار آ پڑے گی، چھت گر جائے گی، تو یہ ساری تعویلات در حقیقت اس ایک اصول کو پہلے سمجھ لیں کہ یہ نسل انسانی کے عہد طفولیت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس وقت قدم قدم پر خرق عادت ہوتا تھا، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ اپنے قوانین طبیعی کو توڑ کر اپنی قدرت کا اظہار فرماتا تھا۔ تو اگر اس اصول کو ایک دفعہ انسان تسلیم کر لے گا تو پھر بار بار جو ہے اسے خامخواہ تردد کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اب یہاں تتقون کا جو ہے یہ آیت پوری سن لیجئے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 171، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ، اور انہیں یقین ہو گیا کہ گرا چاہتا ہے ان کے اوپر۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، بالکل وہی الفاظ جو یہاں آئے ہیں وہی الفاظ وہاں ہیں، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تھامو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یہ کتاب دی ہے، شریعت دی ہے، اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اب اس کو یاد رکھو، حرز جان بناؤ، مستحضر رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم بچ سکو۔ تتقون کا اصل میں لفظی مفہوم تو یہی ہے، وقا یقی کے معنی ہے بچنا، وقنا عذاب النار، قنا اصل میں ہے یہ، تو اس سے ہے بچا لے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے۔ تتقون کا ترجمہ تاکہ تم بچ سکو، لیکن بچ سکو سے مراد کیا ہے؟ ایک بچنا یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچے، یہ تقویٰ ہے جسے ہم کہتے ہیں۔ تقویٰ کی روش کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو نہ توڑا جائے، اللہ کے فرامین جو ہے ان کی پابندی کی جائے، بچ بچ کر پھونک پھونک کر قدم رکھا جائے، زندگی کے کسی معاملے میں بھی کوئی ایسا قدم میں نہ اٹھا بیٹھوں کہ جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے، تو یہ تقویٰ کی عملی روش ہے، بچنا پیش نظر ہے۔ اور تقویٰ سے مراد یہ بھی ہے تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔
اللہ کی گرفت سے بچ سکوں۔ اگر یہ روش اختیار کرو گے تو دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے بچو گے اور آخرت میں بھی اخروی عذاب سے بچ جاؤ گے۔ تو یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، تاکہ تم تقویٰ کی روش اختیار کر سکو، یا یہ کہ اس سب کا جو اصل مقصود ہے تاکہ تم اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی سزا سے بچ جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم نے روگردانی کی، پیٹھ موڑ لی، اس کے بعد تم نے قول و قرار کیا، ہمارے ساتھ معاہدہ کیا۔ اب یہاں بھی ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے قول و قرار کیا تھا وہ تو مر کھپ چکے، اس وقت تو ان کی جو نسلیں تھیں جو کہ نزول قرآن کے وقت موجود تھی ان سے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو یہ بات جو قرآن کہہ رہا ثم تولیتم، مخاطب اس وقت وہ یہودی ہے، وہ بنی اسرائیل ہے کہ جو حضور کے زمانے میں موجود ہیں۔ قول و قرار جنہوں نے کیا تھا وہ تھے جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھے۔ تو زمانی فصل جو ہے 2000 برس کا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا شبہ جو واقع ہوتا ہے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جب کوئی قوم اپنے ان بزرگوں کے تمام معاملات کو اون کرتی ہو تو گویا کہ وہ خود بھی مخاطب ہوگی ان تمام چیزوں کی۔ انہوں نے ڈسون نہیں کیا، ان کے معاملات کو تسلیم کیا، پھر یہ کہ طرز عمل جو انہوں نے اختیار کیا خلاف ورزی کا اسی کو وہ خود اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ خطاب جو ہے اور ان کے اوپر اس فرد جرم کا عائد کیا جانا بالکل درست ہے، اس لیے کہ وہ اسی قوم کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں، اسی کے مطابق جو ہے وہ ان کا دعویٰ ہے۔ پھر یہ کہ ان کا اپنا طرز عمل بھی آج وہی ہے کہ جو ان کے ان آباء و اجداد نے کیا تھا کہ اللہ سے عہد کر کے توڑ دیا۔ اس حوالے سے وہ اشتباہ جو ہے وہ کوئی زیادہ وزنی نہیں ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین، تو تم کبھی کے ہو چکے ہوتے خسارہ پانے والوں میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت جو ہے یہ بار بار قرآن مجید میں آتا ہے۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے بھی ایک اجل مسمى رکھی ہوئی ہے، ہر امت کے لیے بھی ایک معین مہلت ہے، ہر فرد کے لیے بھی ایک معین مہلت ہے۔ اس مہلت سے پہلے اللہ گرفت نہیں کرتا، انہیں چھوٹ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی روش کو درست کر لے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے لوٹ آئیں۔ اللہ رسی دراز کرتا ہے، بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوئی قوم یا فرد توبہ کر لے۔ ایسا بھی ہوتا ہے رسی دراز ہونے کی وجہ سے سرکشی میں اور بڑھتے چلے جاتے، اور جو بھی ان کے اندر خبث تھا، جو بھی خرابی تھی، وہ پوری کی پوری ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی چونکہ سنت معین ہے، اللہ کی طرف سے افراد کی بھی مہلت معین ہے، وہ اجل ہے ہماری اس دنیا کے اندر، جو موت کا وقت آنا ہے اس وقت تک ہر ایک کے لیے کھلی چھوٹ ہے، جو راستہ چاہو اختیار کر لو۔ اسی طرح قوموں کے لیے، اسی طریقے سے امتوں کے لیے وہ اجل معین ہے، اجل مسمى ہے۔ تو یہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل نہ ہوتا تو تمہارے جو کرتوت تھے وہ تو ایسے تھے کہ بہت پہلے تمہاری ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب جو ہے آخری تم پر نازل ہو گیا ہوتا۔ اس میں خاص طور پر ایک بات اور نوٹ کرنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ ایک خاص معاملہ کیا ہے جو سابقہ رسولوں کی قوموں کے ساتھ نہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو رد کیا، ان کے نگاہوں کے سامنے قوم ہلاک کر دی گئی، غرق کر دی گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے حضرت ہود کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، ملیہ بیٹ کر دی گئی، انہی کی زندگی کے اندر ملیہ بیٹ کر دی گئی، انہیں مزید مہلت نہیں دی گئی۔ حضرت صالح کی قوم کا بھی یہی حشر ہوا، حضرت لوط کو بھیجا گیا سدوم اور عامورہ کی بستیوں کی طرف، اس کے رہنے والوں کا یہی حشر ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی اس کا یہی حشر ہوا۔ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نگاہوں کے سامنے آل فرعون جو ہے، فرعون اور آل فرعون غرق کیے گئے۔ لیکن یہود کے ساتھ ایک رعایت ہوئی ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی یہ رعایت جو ہے اگرچہ اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ تو جو میری کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، تفصیل سے میں یہ چیزیں لکھ چکا ہوں، لیکن یہ کہ یہ معاملہ کسی اور قوم کے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ اب اسے چاہے آپ پریفرنشل ٹریٹمنٹ کہہ لیں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اس قوم کو حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کے بعد ہلاک ہو جانا چاہیے تھا۔ قانون خداوندی یہی رہا، اس لیے کہ حضرت مسیح کے بارے میں صراحت کے ساتھ قرآن میں ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، سورہ آل عمران میں پوری وضاحت کے ساتھ کہ انہیں رسول بنا کر بھیجا گیا ہے بنی اسرائیل کی طرف۔ سورہ صف میں بھی ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔
تو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر حضرت مسیح بھیجے گئے، اور حضرت مسیح کی نہ صرف یہ کہ انہوں نے دعوت قبول نہیں کی بلکہ اپنے بش پڑتے تو انہیں سولی پر چڑھا دیا۔ اس کے باوجود اس قوم کو ہلاک نہیں کیا گیا۔ اب یا تو یہ ایک رعایت ہے، یا یہ کہ بہرحال چونکہ اس کا آخری جو حشر ہونا ہے، اور ایک جو حکمت میرے سامنے آئی ہے وہ میں اپنی اس کتاب میں لکھ چکا ہوں کہ ان کے ہاتھوں اس امت مسلمہ کا جو برتر اور افضل تر حصہ ہے اس کو بدترین سزا دینی مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت میں۔ عربوں کو جو توہین اور تذلیل آج ہو رہی ہے ہماری نگاہوں کے سامنے، کہ جس ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، نصف صدی ہونے کو آ رہی ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، اس سے گفتگو کرنے کو تیار نہیں تھے، اس کے ہاتھوں 3 مرتبہ پٹائی ہو چکی ہے، اور اب ایک ایک کر کے ہر ملک جو ہے اس کے ساتھ ایک سے دوسرا آگے بڑھ کر، ابھی شاہ حسین صاحب نے جو کچھ کیا وہ تو سب سے آگے نکل گئے، خاموشی اندر ہی اندر وہ ساری دوستی کی پینگیں بڑھا کر، اور وہ تو سرحد ہی گویا کہ کل عدم کر دی ہے انہوں نے، شرق اردن کے درمیان اسرائیل کے درمیان اب کوئی سرحد نہیں، اوپن آمد و رفت۔ یہ حال ہو رہا ہے اس قوم کے ہاتھوں توحید اور تذلیل کا جو مغضوب علیہم ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ اسی کو میں کہتا رہا ہوں کہ یہ جو انگریزی محاورہ ہے ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، جس کی مثال بھی میں نے دی ہے کہ یو پی کے علاقوں میں، دیہاتی علاقوں میں ایک دستور تھا کہ جب کسی کو کوئی سزا دیتے تھے، مثلا راجپوت ہے، اب راجپوت کو کہ کوئی بڑا غلط حرکت اس سے سرزد ہو گئی، جوتیاں لگانی ہیں اس کو، تو چمار کے ہاتھوں سے جوتیاں لگواتے تھے تاکہ ایک تو جوتی لگنے کی جو تکلیف ہے وہ ہو، اور ایک یہ کہ چمار کے ہاتھوں جوتی لگ رہی ہے، یہ ہے ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری والی بات۔ یہ معاملہ اس امت کے افضل حصے کے ساتھ، یعنی عرب افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت دی ہے، وہ امیین ہیں، حضور ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسل کہا، حضور انہی میں سے تھے۔ پھر ان کی زبان میں یہ کتاب موجود ہے، ہمیں تو چٹائی توڑ تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے، ان کی مادری زبان میں یہ کتاب موجود ہے۔ پھر جو ان کے کرتوت ہیں، جو ان کا طرز عمل ہے، ان کا رخ جو ہے جدھر ہے، جس طرح اللہ کی کتاب کو انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو اس کی سزا جو ہے آج شاید اسی لیے ان کو باقی رکھا گیا کہ اس امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل حصے کی پٹائی اور ان پر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا وہ ان کے ہاتھوں آئے گا۔ اس کے بعد ان کی آخری جو ہے وہ ایکسٹرمینیشن، اور وہ حضرت مسیحی کے ہاتھوں ہوگی، وہ قانون خداوندی پورا ہوگا، جیسے حضرت نوح کی نگاہوں کے سامنے ان کی پوری قوم غرق ہوئی، حضرت ہود کے عین اپنے سامنے ان کی پوری قوم جو ہے وہ ہلاک کی گئی، حضرت صالح کے سامنے ان کی قوم ہلاک کی گئی، حضرت لوط علیہ السلام کی موجودگی میں، بلکہ یہ کہ ذرا انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ یہ ہے کہ ان کی زندگی ہی میں وہ پوری دونوں بستیاں ختم ہوئی، اور حضرت موسیٰ کے تو عین نگاہوں کے سامنے آل فرعون غرق کیے گئے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں ہی یہ قوم ہلاک ہونی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ آنا ہے، زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، اور آخری دور کے یہ واقعات جو ہے اس کے لیے سٹیج بالکل تیار ہو رہا ہے۔ تمہید جس کو کہتے ہیں، تمہید کہتے ہی اسے ہیں بستر بچھانا، مہدت لہو تمہیدا، اس کے لیے میں نے پوری طرح راہ جو ہے ہموار کر دی ہے، ان حالات و واقعات کے لیے سٹیج تیار ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے۔ بہرحال اس کو نوٹ کر لیجئے، ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اب دوسرا واقعہ آ رہا ہے ان کی تاریخ کا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور تم خوب جانتے ہو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، یہ اندازہ تم خوب جانتے ہو، یہ واقعہ جو ہے ان کی تاریخ کا معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں پوری طرح معروف تھا، مشہور تھا، لوگ جانتے تھے کہ یہ واقعہ ہمارے ایک حصے کے ساتھ، ایک قبیلہ ان کا جو ہے آباد تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد کے اندر ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت داؤد کا زمانہ حضرت مسیح سے 1000 برس قبل کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں ان کی بنی اسرائیل کا کوئی ایک قبیلہ آباد تھا جو اب جو شہر ایلات ہے، ایلات یا ایلا یا عقبہ، اسی کا جو ہے صدر ناصر صاحب نے بلاکیڈ کیا تھا، تو 1967 کی جنگ ہوئی تھی۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ جو ہے کیوں ہوئی، ٹریگر کیوں ہوئی، اس کا واقعہ یہی تھا کہ ایلات کا بلاکیڈ کیا صدر ناصر نے۔ یہ اصل میں اسرائیل کا واحد راستہ تھا کہ جو بحیرہ قلزم سے اسے
اس کے پاس جو ساز و سامان آتا تھا، یہ ایک ہی بندرگاہ اس کی تھی، باقی تو بندرگاہیں جو بھی ہیں وہ بحیرہ روم کے ساتھ ہیں، لیکن یہ کہ جنوب کے ٹپ پر جو اس کی تھی، اسرائیل کی بالکل جنوبی سرحد کے ساتھ یہ ایلا یا ایلات کی بندرگاہ ہے، اور اس علاقے میں اس زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ آباد تھا، اور چونکہ سمندر کے کنارے رہتے تھے تو ماہی گیری ان کا پیشہ تھا، مچھلیاں پکڑتے تھے، اسی سے ان کی جو ہے وہ گزر بسر ہوتی تھی۔ وہاں انہوں نے پھر سبت کا قانون جب ہے وہ ان کے ہاں تھا بڑا سخت۔ اصل میں تو یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا ایک دن جو مخصوص کیا تھا کہ باقی 6 دن تم اپنے جو بھی دھندے کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، ایک دن ہفتے کا ہماری یاد کے لیے وقف کر لو، تو اللہ نے تو یہ دن مقرر کیا تھا جمعے کا، وہی کہ جو پھر آخر میں امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہ نعمت اللہ نے عطا فرما دی۔ لیکن یہودیوں نے شرارت کر کے جمعے کی بجائے اپنے لیے سبت کا دن، ہفتے کا دن اختیار کیا۔ عیسائی اس سے ایک دن اور آگے گئے، انہوں نے اتوار کا دن اختیار کیا۔ بہرحال یہ دن جو ہے ابراہیمی مذاہب میں ان دنوں کا مسئلہ جو ہے اس کی حکمت سمجھ لیجئے۔ حکمت یہ تھی کہ ایک دن ایسا ہو کہ جس میں انسان بالکل یکسو ہو کر، کوئی کاروبار دنیاوی نہ ہو، دنیا کے دھندوں اور بکھیڑوں سے بالکل یکسو ہو کر صرف اللہ کے ساتھ لو لگائیں، جو بھی کتاب اللہ نے دی ہے اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں سمجھائیں، یا جو بھی نوافل ادا کریں۔ بہرحال وہ دن ان کا دنیاوی دھندوں سے بالکل علیحدہ ہو کر اللہ کی یاد کے لیے خالص ہو جائے۔ اس میں کوئی بھی کاروبار دنیاوی کرنا مطلقاً حرام تھا۔ ہمارے ہاں جمعے کے معاملے میں اللہ نے بہت تخفیف کر دی ہے۔ وہ حرمت کا حکم جو ہے اذان جمعہ سے لے کر اور نماز کے ادا ہونے تک ہے صرف۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، چھوڑ دو کاروبار۔ یہ ذروا البیع جو ہے امر کا صیغہ ہے، تو کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام ہو جاتا ہے جمعے کے دن، ہمارے ہاں بھی جمعے کی اذان کے ساتھ۔ لیکن فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو چکے تو اب تم زمین میں منتشر ہو کر اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہو۔ گویا کہ صرف اتنی سی مدت کے لیے وہ حکم اللہ نے آسان کر دیا ہے شریعت محمدی میں، جمعے کے دن صرف اتنے وقت کے لیے کاروبار دنیاوی حرام ہے۔ شریعت موسوی میں یہ پورا دن جو ہے سبت کا یہ حرام مطلق تھا۔ اب بھی جو لوگ پریکٹسنگ یہودی ہیں امریکہ میں، وہ ہفتے کے دن کوئی ٹیلی فون کال بھی ریسیو نہیں کرتے، اس قدر وہ اب بھی پابندی کر رہے ہیں۔ جو بھی پریکٹسنگ ہے، کم تعداد ہے یہودیوں میں کہ جو واقعتاً اپنی شریعت کے اوپر عمل پیرا ہیں، لیکن امریکہ میں خاص طور پر نیو یارک میں، جس کو کچھ لوگ نیو یارک کہتے ہیں اس لیے کہ بڑی کثیر تعداد میں یہودی وہاں آباد ہیں، بڑے بڑے علاقے ایسے ہیں جو ایکسکلوسیولی جو یہودی لوکیلٹیز ہیں، ان میں ان کے سینیگاگس ہیں، اور آپ ان کے ہاں دیکھیں گے چلت پھرت جو ہے ان کی بڑی لمبی لمبی داڑھیں، لمبے لمبی زلفیں، لمبے لمبے سیاہ کوٹ ان کے، اور دور سے کوئی شخص دیکھے تو معلوم ہو کہ کوئی بہت ہی بڑا کوئی عالم دین مسلمان چلا آ رہا ہے، سوائے اس کے کہ وہ ٹوپی ان کی چونکہ ہے وہ کالی ٹوپی، صرف اس کے ساتھ چونکہ وہ ہیٹ نما چھجا بھی ہوتا ہے، اس سے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ یہودی ہے، ورنہ باقی ہر اعتبار سے وہ بڑا متشرع قسم کا مسلمان نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ شریعت موسوی اور شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں بہت سی چیزوں میں بڑی مماثلت ہے۔ بنیادی تو حکم وہی تھے جو کہ شریعت موسوی میں دیے گئے تھے، اسی میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ تو بہرحال ان کے ہاں جو یہ سبت کا حکم بہت سخت تھا، اس میں یہ کہ مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے باہر ہے ان پر پابندی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حیوانات میں بھی ایک حص رکھی ہوئی ہے، بلکہ آج تو ہمیں معلوم ہے کہ جمادات میں بھی حص ہے، پتھروں میں بھی حص ہے، احساس ہے، نباتات میں بھی ہے، تو حیوانات میں تو ظاہر بات ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ مچھلیوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ہفتے کا ایک دن ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا، باقی 6 دن ہماری شامت رہتی ہے، تو وہ 6 دن جو ہے وہ ڈیپ واٹرز کے اندر ساحل سے دور چلی گئی، اور ہفتے کا دن جب آیا ساحل کے قریب آ رہی ہیں، اٹکیلیاں کر رہی ہیں، چھلانگیں لگا رہی ہیں، جیسے کبھی کیماڑی میں کھڑے ہو کر دیکھیں آپ کبھی تو کبھی کوئی جو ہے مچھلی جو ہے چھلانگ لگا کے اوپر آتی ہے، پھر وہ غڑپ سے پانی میں جاتی ہے۔ اب یہ اٹکیلیاں کر رہی ہیں، یہ غریب کھڑے دیکھ رہے ہیں، کیا کریں، پکڑ نہیں سکتے، ہاتھ بندھے ہوئے، شریعت نے ہاتھ باندھ دیا ہے۔ لیکن یہ کہ ہوتے ہوتے جب ایمان کمزور پڑا تو اب ہوتا یہ ہے کہ شریعت کو ظاہر کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی روح کو ختم کرنا، یہ ہے وہ مرض جو مسلمان امتوں کا مشترک مرض ہے، ہم میں بھی پیدا ہوا، اور اس کی ایک بڑی مثال ان کے ہاں جو ہے بہت نمایاں مثال اس شکل میں آئی۔ انہوں نے کرنا یہ شروع کر دیا کہ ہفتے کے روز
بڑے بڑے گڑھے کھود کر سمندر کا پانی مچھلیوں سمیت وہ چلا آیا ہے، گڑھوں کے اندر جو ہے وہ لے آئے، اور پھر ان کا جو تعلق تھا سمندر کے ساتھ اس کو بلاک کر دیا۔ اب یہ پونڈ جو بن گئے، یہ جو تالاب بن گئے ساحل کے ساتھ ساتھ، ان میں مچھلیاں بھی ہیں، سمندر میں واپس جانے کا راستہ انہوں نے بلاک کر دیا۔ مچھلی پکڑی تو نہیں، پکڑی اتوار کے روز آ کر، لیکن ظاہر بات ہے کہ پورا ہفتے کا دن تو لگا دیا وہ گڑھے کھودنے میں۔ جو اصل مقصد تھا شریعت کا وہ تو یہ تھا کہ اللہ کو یاد کرو، تورات کا مطالعہ کرو، ذکر اذکار کرو، نمازیں پڑھو، نوافل ادا کرو، جو بھی شکل ہو، اصل تو یہ اس لیے تھا۔ لیکن یہ کہ وہ حکم جو ہے بظاہر تو برقرار ہے کہ ہم نے مچھلی پکڑی نہیں، روح جو ہے اس حکم کی وہ ختم، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی بجائے وہ گڑھے کھودنے میں لگ گئی۔ یہ ہے ایک دوسرا معاملہ کہ جو جنرلائزڈ فارم میں سامنے رکھیے۔ یہ ہیلوں بہانوں سے شریعت کا کوئی نظام جو ہے ظاہری طور پر برقرار رکھنا اور حقیقت کے اعتبار سے اس کو ملیا میٹ کر دینا، ہمارے ہاں یہاں تک کہا گیا ہے، اور یہ چیزیں ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء کے بارے میں کہی گئی ہیں کہ اب شریعت کا چونکہ قانون ہے کہ آپ کے پاس مال جو ہے اور آپ صاحب نصاب سال بھر رہے ہو، ہولان ہول اگر ہو جائے تب زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے ذمے ہے۔ 11 مہینے کے بعد اپنی ساری دولت بیوی کے نام منتقل کر دی، لہذا آپ کے پاس دولت 11 مہینے نہیں رہی، اب آپ تو فقیر ہو گئے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، نصاب نہیں ہے، لہذا زکوٰۃ نہیں دینی۔ اب 11 مہینے جب بیوی کی اس کی جو ہے ملکیت میں ہوئے تو اس کو واپس منتقل کروا لیا تاکہ سال کسی پر پورا ہو ہی نہ، زکوٰۃ دینی نہ پڑے۔ اب یہ جو ہے یہ شریعت کے ساتھ کھیل ہے، مذاق ہے، بازی بازی بارش بابا ہم بازی۔ یہ ایک مثال ہے جو کہی جاتی، میں نے عرض کر دی، باقی اس کی اور بے شمار شکلیں ہیں کہ ظاہری اعتبار سے شریعت کا حکم برقرار، بالکل ایسے جیسے کہ کوئی چوکھٹ ہے، اندر سے تو کھا گئی اس کو دیمک، لیکن دیمک کو بھی اللہ نے اتنی عقل دے رکھی ہے کہ اوپر ایک ونیئر وہ چھوڑتی جاتی ہے کہ اگر کہیں اوپر سے نظر آ گیا گھر والوں کو کہ چوکھٹ کے اندر دیمک لگی ہوئی ہے تو ہماری شامت آ جائے گی، لہذا اوپر وہ ایک چپٹی سی رہتی ہے، اس کو وہ ختم نہیں ہونے دیتی، اندر ہی اندر جو ہے اس کو کھا جاتی ہے۔ تو شریعت کو اس کی اصل روح کو قطربود کر دینا، لیکن اس کے اوپر ایک ونیئر قائم رکھنا کہ شریعت کی پابندی ہو رہی ہے، یہ ہے شریعت کے ساتھ مذاق، جس کی سب سے نمایاں مثال یہ تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ واقعہ ابھی زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں آ چکا ہے، کیوں کہہ رہا ہوں؟ اگرچہ ترتیب مصحف میں تو سورہ اعراف بہت دور ہے ابھی، لیکن یہ کہ چونکہ ترتیب نزول میں سورہ اعراف مکی ہے اور یہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ یہ مدنی ہے، اس کے نزول سے قبل سورہ اعراف نازل ہو چکی ہے، لہذا تفصیل جو ہے 163 آیت سے لے کر 166 آیت تک، یعنی 4 آیات میں وہاں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آیا ہے، اور جو باقی تفاصیل انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو اسی وقت اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس وقت جتنی ضروری بات تھی اس آیت کو سمجھنے کے لیے وہ میں نے گوش گزار کر دی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم خوب جانتے ہو اپنے میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے قانون میں زیادتی کی، اس کو غتربود کیا، اس کو توڑا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہہ دیا، یعنی ہمارا یہ حکم ہوا کہ بن جاؤ ذلیل بندر۔ یہاں پھر وہی دقت پیش آتی ہے ہمارے جدید مفسرین کو کہ یہ مس جو ہے مانوی تھا، ان کی سیرت کے اعتبار سے تھا، ان کے کردار کے اعتبار سے تھا، یہ شکلیں جو ہے تبدیل نہیں کی گئی تھی۔ یہ پھر وہی دقت ہے، خرق عادت کی کوئی توجیہ ایسی کرنے کی کوشش کہ جس میں فزیکل لاز ٹوٹنے نہ پائیں۔ یہ اصل میں ایک خاص دور میں تو اس کا بہت ہی ہمارے علماء اور مفسرین کو جو ہے اس کا بہت شوق رہا ہے، اس لیے کہ یہ پچھلی صدی کے اواخر میں جب کہ سائنس آئی ہے ہمارے ہاں، اور وہ سائنس کا دور بھی تھا نیوٹونین فزکس کا دور، تو اس پر اتنا یقین تھا اس سائنس کے اوپر، فزکس کے اوپر، کہ گویا کہ قرآن مجید کو بھی ہم نے اس کے تابع کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ اس صدی میں جب کہ نیوٹونین ایرا شروع ہو چکا ہے، فزکس کے پریمیسز چینج ہو چکے ہیں، اس کی بنیادیں ہل چکی ہیں، اب وہ میٹر نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں دنیا میں۔ میٹر ہے کیا؟ یہ تو انرجی ہی انرجی ہے، میٹر تو کوئی شے ہے ہی نہیں۔ جو کبھی 2 علیحدہ علیحدہ کیٹیگریز تھی، میٹر اینڈ انرجی، اینڈ میٹر از انڈسٹرکٹیبل، یہ ساری جتنی بھی باتیں تھیں وہ سب کی سب ہوا ہو چکی ہیں، لیکن کچھ لوگ ابھی تک اسی فضا میں رہتے ہیں۔ یہیں پر اسی مقام پر لیکچر دیا تھا گائے ایٹن صاحب نے، اور میں نے حیران رہ گیا تھا ان کی زبان سے یہ الفاظ سن کر کہ آپ یہ نہ سمجھیے یورپ کے لوگ بھی اکثر و بیشتر، مغرب کے لوگ، یورپ کے، امریکہ لوگ بھی، وہ بھی آج بھی نیوٹونین ایرا میں رہ رہے ہیں ذہنی اعتبار سے،
یہ جو آئنسٹائن کا فلسفہ اور اس کے حوالے سے جو سارے فزکس کے معاملات میں انقلاب آ چکا ہے، یہ صرف فزسسٹ جو ہے، فزکس پڑھنے والے اور جو اس کے علماء ہیں، اس کے جو اسکالرز ہیں، وہ ان کو معلوم ہے۔ عام آدمی آج بھی نیوٹونین ایرا میں سانس لے رہا ہے، مغرب کا عام آدمی بھی۔ تو ہمارے ہاں تو ظاہر بات ہے کہ یہ صورت جو ہے اس سے بھی زیادہ شدید ہے، تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جو ہے فزیکل توجیہ کرنے کی کوشش، قطعاً کوئی ضرورت نہیں، شکلیں مسخ کی گئی ان کی۔ اور اس کے بعد آتا ہے روایات میں کہ 3 دن میں وہ سب کے سب ہلاک بھی ہو گئے۔ یہ مسخ جو ہے یہ اس معنی میں نہیں تھا کہ وہ مستقل پھر رہے ہوں، ان کو بندروں کی شکل میں تبدیل کیا گیا، کونوا قردۃ خاسئین۔ 3 دن تک وہ اس حالت میں رہے ہیں شدید کیفیت کے اندر، اس کے بعد وہ سب ہلاک ہو گئے۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، تو ہم نے بنا دیا اسے نشان عبرت ان سب کے لیے بھی جو اس وقت موجود تھے سامنے۔ اب یہاں بھی نوٹ کیجئے، اگر شکل نہیں بدلتی تو نشان عبرت کیسے ہو جائیں گے؟ بندروں کی خاصیت، بندروں کی سی سیرت تو آج بھی لوگوں کے اندر ہے۔ میں نے یہ واقعہ کئی مرتبہ پہلے تو بیان کیا، بہت عرصہ ہو گیا اس کا تذکرہ نہیں ہوا۔ مولانا احمد علی صاحب کا جوانی کا دور کا واقعہ یہ، جو اس زمانے میں نظر بند تھے یہ، اس نے وہ جو بھی انگریزوں کا دور تھا اور اس میں وہی ریشمی رومال کی تحریک کے ضمن میں ان کا بھی کہیں نام تھا، تو یہ لاہور میں لا کر نظر بند کیے گئے تھے۔ وہ نوجوانی کا دور جو ہے ان کا شیراں دروازے کے آس پاس جو ہے وہ گزرا ہے۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں یہ ڈبی بازار کا علاقہ جو ہے، شیراں سے پیچھے سے ہو کر جب آتے ہیں تو وہ ڈبی بازار میں، اور یہ کشمیری بازار کا علاقہ ملحق ہے، کہ میں یہاں ایک روز کو دن کا وقت، دوپہر کے وقت میں کہیں گھوم رہا تھا تو ایک عجیب سا درویش ملا، اور اس نے کہا کہ میں کسی انسان سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی پتہ دے سکتے ہو کسی انسان سے ملاقات کر سکوں؟ اب ان کا نوجوانی کا دور تھا، کہا کہ میں نے استہزائی انداز میں کہا یہ بھرا بازار ہے، آپ کو انسان نظر نہیں آ رہے؟ یہ سارے کون ہیں؟ یہ سب جو چاروں طرف ہے، یہ چل رہے ہیں، سودا خرید رہے ہیں، دکانوں پہ سودا بیچ رہے ہیں، یہ انسان نہیں ہے؟ لیکن انہوں نے کہا، اس شخص نے، نہیں مجھے تو کوئی انسان نظر نہیں آ رہا۔ اور اس وقت پھر مولانا احمد علی کہتے ہیں کہ میری عجیب کیفیت ہو گئی کہ میں نے جب دیکھا تو معلوم ہوا کسی دکان پر بندر بیٹھا، کسی پر سور بیٹھا ہے، کسی پر کوئی اور لنگور بیٹھا ہے، سب لوگوں کی جو مانوی سیرتیں تھیں وہ ظاہر ہو گئی ہیں۔ تو ہم اب بھی سیرت و کردار کے اعتبار سے تو کسی کے اندر وہ نقالی ہے، بندر والی نقالی ہے، کسی کے اندر اونٹ والا کینہ جو ہے وہ موجود ہے، کسی کے اندر حرص ہے، کسی میں حسد ہے، کسی میں بغض جو ہے، یہ ساری کی ساری بیماریاں مسلمانوں کے اندر۔ کوئی اتنا جو ہے یوں سمجھیے کہ صفاک ہے کہ بھیڑیا ہے اصل میں انسانی شکل کے اندر، اس قدر بے رحم بھیڑیوں کی طرح۔ تو اس اعتبار سے مانوی مس تو آج بھی موجود ہے، ہر حال میں موجود ہے۔ کوئی بندر ہے، کوئی سور ہے، کسی کے اوپر جو ہے جنسی جذبہ اتنا سوار ہے کہ وہ سور بن چکا ہے اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے، لیکن ہے وہ انسانی شکل میں۔ تو اصل میں نکال کا لفظ آیا ہے، وہ ان کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ نشان عبرت تو بغیر شکل کی اور صورتوں کے مس کے بغیر نشان عبرت کا لفظ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے پوری طریقے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اور پھر یہ واقعہ چونکہ ان کے ہاں بہت عرصے تک جو ہے اس کی یاد باقی رہی، تو ان کے بعد والوں کے لیے بھی، پیچھے آنے والوں کے لیے بھی وہ ایک نشان عبرت بنا رہا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور پھر یہ کہ وہ اہل تقوی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے ان کے لیے نصیحت کا ذریعہ بنا، مجرموں کے لیے نشان عبرت اور اہل تقوی کے لیے موعظت اور نصیحت کو اخذ کرنے کا معاملہ۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا السعید من وعظ بغیرہ، اصل میں سعادت مند وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کر اس سے نصیحت اخذ کر لے، اس سے اپنے لیے جو ہے وہ عبرت پکڑے اور اپنی روش کو درست کر لے۔ اب اس کے بعد جو واقعہ آ رہا ہے، اور بلکہ یہ واقعہ ایک ہے لیکن یہاں 2 واقعات کی شکل میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ ذرا طویل ہے، اس میں ذرا ہم ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں، پھر اس کے بارے میں مفصل گفتگو کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یقیناً اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ یہ بقرہ جو ہے عربی زبان میں اگرچہ گائے کے لیے آتا ہے اور اس کا نر جو ہے مذکر وہ سور کا لفظ موجود ہے بیل کے لیے، لیکن عام یوسیج میں نر اور مادہ دونوں کے لیے بھی بقرہ کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کا خیال، بعض لوگوں نے ترجمہ بیل کیا ہے یہاں، لیکن یہ کہ اس سے آگے چل کر جب بات آتی ہے عوان بین ذالک، نہ بکر ہو تو یہ کہ بن بیاہی ہو بچیا، وہاں ثابت ہو جاتا ہے کہ یہاں مراد بیل نہیں بلکہ گائے ہے۔ ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم سے استہزاء کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں؟ یہ کیا بات آپ نے کہی کہ گائے ذبح کرو؟
قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے بنوں۔ یہ مذاق کرنا، استہزاء کرنا یہ نبی کی شان نہیں ہوتا۔ ایک جان لیجئے ایک مزاح ہوتا ہے، لطیف انداز کا مزاح، وہ اور شے ہے۔ مذاق اور استہزاء اور تمسخر یہ تو کسی شریف انسان کے بھی شایان شان نہیں کو جائے کہ نبی اور جلیل القدر نبی اور رسول اور اولو العزم من الرسول میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شایان شان ہو۔ البتہ مزاح جو ہے شگفتگی مزاج کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی تھی، وہ ایک بالکل دوسری شے ہے۔ معاذ اللہ، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ انہوں نے کہا کہ ذرا اب اپنے رب سے درخواست کرو، پکارو اپنے رب کو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی گائے چاہتا ہے، کیسی گائے ہم ذبح کریں۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ نہ تو بہت بوڑھی ہو فارض، ولا بکر، اور نہ وہ بچیا ہو بن بیاہی کہ ابھی اس کے ہاں کوئی اور جو ہے ولادت نہ ہوئی ہو کسی بچڑے یا بچیا کی۔ تو یہاں ثابت ہو جاتا کہ بیل کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، یہ بکر کا لفظ جو ہے وہ تو گائے ہی پر یعنی مؤنث ہی پر اس کا اطلاق ہوگا۔ لا فارض ولا بکر اوان بین ذالک، اس کے بین بین ہونی چاہیے، درمیانی عمر کی ہو، بالکل بچیا بھی نہ ہو اور بہت بوڑھی بھی نہ ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، تو اب کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، ذبح کرو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا۔ اب انہوں نے مزید ایک جو ہے پخ نکالی، انہوں نے کہا کہ ذرا پھر دوبارہ اپنے رب سے درخواست کیجئے، پکاریے اپنے رب کو، مناجات کیجئے، مراقبہ کیجئے، اور اس سے کہیے کہ وہ ہمیں واضح کر دے پوری طرح، یبین لنا ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ہونی چاہیے زرد رنگ کی گائے، فاقع لونھا تسر صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، شوخ رنگ ہونا چاہیے اس کا، زرد رنگ شوخ، جو نگاہوں کو بڑا بھلا لگے، تسر الناظرین دیکھنے والوں کو بہت اچھا لگے، مسرت بخش ہو ان کے لیے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر کہا انہوں نے کہ پھر ذرا اپنے رب سے مناجات کیجئے، پکاریے اپنے رب کو، اور ذرا کہیے کہ اچھی طرح واضح کر دے وہ ہمارے لیے کہ وہ کیسی گائے کی قربانی چاہتا ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، یہ کچھ ہمارے اوپر کچھ یہ جو ہے متشابہ ہو گئی ہے، کیسی گائے، کس طرح کی گائے، اور ذرا پوری طریقے سے تعیین ہو جائے۔ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور انشاءاللہ یہ ہم کوئی گریز نہیں کر رہے، بچنا نہیں چاہ رہے، فرار کا راستہ نہیں تلاش کر رہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر بات پوری طرح واضح ہو جائے، انشاءاللہ ہم ہدایت پر ہوں گے، ہدایت یافتہ ہوں گے اور اللہ کے حکم پر عمل کریں گے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے کہ اس سے کوئی کام نہ لیا جاتا ہو، کمیری گائے نہ ہو، تثیر الارض، نہ تو وہ ہل میں جوتی جاتی ہو، ہمارے ہاں یہ کام صرف بیلوں سے لیا جاتا ہے، اسی لیے شاید بعض حضرات کو خیال ہوا کہ شروع میں ترجمہ انہوں نے بیل کیا ہے، لیکن یہ کہ دوسری جگہوں پر گائیں جو ہیں وہ بھی اس میں استعمال ہوتی ہیں۔ لا ذلول تثیر الارض، نہ تو یہ کہ وہ کمیری ہو اس معنی میں کہ اس کو ہل میں جوتا جاتا ہو کہ وہ ہل چلائے زمین میں، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی وہ کسی رہٹ کے اندر جوتی جاتی ہو کہ اس سے وہ کھیتی کے اندر جو ہے سیراب کرے پانی، کسی رہٹ کو چلائے اور اس سے جو ہے پانی کسی کھیتی کے اندر سیراب کیا جائے، یا جیسے کہ بڑے گہرے کنوؤں میں سے کھینچے جاتا ہے پانی ڈول بڑا سا لے کر، اور وہ بیل جو ہے دور تک رسے کو کھینچتے ہوئے چلے جاتے ہیں، تو نہ تو ان کسی کاموں میں سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور دیکھو پوری طرح سالم یک رنگ ہونی چاہیے، اس میں کسی دوسرے رنگ کا کوئی دھبا نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا کہ اب آپ نے بات پوری طرح واضح کر دی، اب آپ صحیح بات جو ہے آپ کی طرف سے اس کی پوری وضاحت ہو گئی۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، تب انہوں نے ذبح کیا اسے اور وہ ہرگز کرنے والے نہیں تھے۔ اب اس میں ذرا سمجھ لیجئے کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ واقعہ جو ہے اصل میں ایک واقعہ ہے جس کو دو واقعوں کی شکل میں چونکہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے، میرا خیال ہے بہتر یہ ہے کہ وہ دوسرے واقعے کو بھی ہم ترجمے کی حد تک مکمل کر لیں، پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اب یہاں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا سے متبادر یہ ہوتا ہے ظاہرہ کہ یہ دوسرا کوئی واقعہ، علیحدہ واقعہ ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، ذرا یاد کرو جب کہ تم نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم نے اس میں ایک دوسرے پر الزام بازی شروع کر دی،
فتداراتم فیہا اصل میں یہ ہے، لیکن یہ کہ تے اس کے ساتھ مدغم ہو گئی ہے دال کے ساتھ، فداراتم فیہا، تو تم نے ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع کر دی، انہوں نے کیا ہوگا، اس نے کیا ہوگا، اس نے کیا ہوگا، اور اس کا جو قاتل جو ہے اس کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ تو نکال کر رہنے والا تھا وہ شے جسے تم چھپا رہے ہو، ظاہر کرنے والا تھا اس شے کو جسے تم چھپانا چاہتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ اب ذرا ضرب لگاؤ اس مقتول کو اس ذبح شدہ گائے کے ایک حصے سے، اس کے کسی عضو سے اسے چھو، اسے مارو۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور اللہ تمہیں اپنی آیات دکھا رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھ سکو، اور تم ان باتوں کا فہم اور تفقہ حاصل کر سکو۔ یہ ہے اصل میں جو دو واقعات کی شکل میں یہاں آیا، اس میں تقریباً اجماع ہے مفسرین کا، یہ ایک ہی واقعہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ان کے ہاں، اور یہ زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، تو جان لیجئے ابھی ان کے ہاں حکومت قائم نہیں ہوئی، بلکہ ابھی صحرائے سینا ہی کے اندر وہ جس کو کہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں کہا گیا یتیہون فی الارض، ابھی یہ صحرائے تیہ ہی کے اندر بھٹک رہے ہیں، اور 6 لاکھ کی نفری تھی جو مصر سے نکلی ہے۔ اس کے بعد فرض کیجئے کہ درمیانی عرصے تک پہنچ گئے تو 20 برس میں اور ان کی تعداد کتنی بڑی ہوگی۔ تو چونکہ 12 قبیلے تھے تو جہاں پڑاؤ ہوتا تھا تو ہر قبیلے کا علیحدہ علیحدہ پڑاؤ ہے، تھوڑا تھوڑا ان کے درمیان فصل ہوتا تھا، وہاں ایک قتل ہو گیا کسی اسرائیلی کو، کسی اسرائیلی ہی نے ظاہر بات ہے قتل کر دیا، لیکن یہ کہ اب قاتل کا سراغ نہیں مل رہا تھا، کہیں پڑی ہوئی وہ لاش ملی۔ اب اس لاش کے بارے میں سوال پیدا ہوا کہ اس کے قاتل کی کیسے تلاش کی جائے۔ اس کے ضمن میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے ذبح کرو، اور گائے کے ذبح کرنے کے اندر ایک مصلحت یہ سامنے آ گئی کہ چونکہ یہ مصر میں جب رہے تھے، اور مصر میں یہ گائے گاؤ پرستی جسے ہم کہتے ہیں، تقدس کا معاملہ جو ہے گائے کے بارے میں وہ ان کے ذہنوں میں راسخ تھا، اور اسی لیے انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے کوہ طور پر تورات دینے کے لیے، تو انہوں نے گائے کی پرستی، بچڑے کی پرستی شروع کی تھی۔ اب یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے یا واقعہ اس کے بعد کا ہے، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ ابھی صحرائے تیہ ہی میں قوم تھی، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے اسی 40 سال کے عرصے میں۔ یتیہون فی الارض فإنہا محرمۃ علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض، اور چونکہ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے تو ابھی یہ کہ ان کی بنی اسرائیل کی کوئی ریاست وجود میں نہیں آئی تھی، تھے ابھی صحرائے سینا ہی میں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے تورات ابھی نہ دی گئی ہو، اور اسی کا زیادہ گمان ہے کہ اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اس میں یہ کہ معلوم کرنے کے لیے کہ کس نے یہ کیا ہے، تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اب گائے کا چونکہ ان کے ہاں ذہنوں میں بیٹھا ہوا تھا کوئی تقدس کا معاملہ، تو وہ گریز کر رہے تھے، گریز کے لیے یہ سارے انہوں نے کیسی ہو اس کو اور واضح کیجئے، کسی طریقے سے فرار کا کوئی راستہ یا مین میخ نکالنے کی ایک عادت کی جو مسلمان امتوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، گریز بھی ہوتی ہے بات سے بچنے کے لیے، ادھر ادھر کے سوالات، یا یہ کہ کوئی حکم دیا گیا ہے تو بجائے اس کے کہ جس سادہ الفاظ میں ایک حکم آیا ہے اس پر عمل کر لیا جائے، اس میں خام خواہ کی مین میخ نکالنا، جس کی ایک مثال ہے کہ جب حج کی فرضیت کا حکم آیا ہے مسلمانوں کے لیے، تو ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے اعراض فرمایا، جواب نہیں دیا، وہ ادھر آ گیا، حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ پھر آپ نے سکوت اختیار فرمایا، پھر اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا، تو پھر آپ نے ذرا سخت لہجے میں ڈانٹ کر اس سے کہا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے مجمل رکھی ہے تم کیوں اس کے بارے میں کھود کرید کر رہے ہو؟ اگر میں کہہ دوں کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو ہمیشہ کے لیے فرض ہو جائے گی ہر سال، لیکن یہ کہ تم خواہ خواہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے مجمل رکھی ہے، زندگی میں ایک مرتبہ بہرحال وہ فرض ہے، باقی یہ کہ جس کو اللہ توفیق دے ہر سال کر سکتا ہو تو کرے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جس شخص کے اندر استطاعت ہو اور 5 سال گزر گئے ہو نہ جا رہا ہو، تو ایک طرح کی ملامت جو ہے اس حدیث کے اندر آئی ہے استطاعت والے کے لیے، اور حلال کے ذریعے سے، حرام ذریعے سے نہیں کہ حرام ذریعے سے دولت کما کر جو ہر سال حج کیا جا رہا ہے اس کو ذہن سے نکال دیجئے، لیکن یہ کہ حلال ذرائع سے کسی شخص کے لیے استطاعت ہے، تو پھر یہ کہ ایک حدیث میں تشویق اور ترغیب ہے کہ 5 سال اگر گزر گئے ہیں اور ایک شخص نہیں گیا ہے تو ایک طرح کی مغایرت سی ہے، شکوہ سا ہے اللہ کی طرف سے اس حدیث کے اندر جو سامنے آیا، اس کا مطلب میرے اس وقت مستحضر نہیں۔ بہرحال یہ ایک مثال ہے کہ خام خواہ اس طرح کے احکام میں مین میخ نکال کر اپنے اوپر سختیاں کروانا، ایک تو اس کی مثال سامنے آ گئی۔ اب یہ جو گائے ذبح کی گئی تھی،
چونکہ بعد میں شریعت موسوی میں قسامہ کا ایک جو واقعہ ان کا ایک طریقہ مقرر کر دیا گیا، اس سے رہنمائی ملتی ہے۔ جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے وہ گویا کہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ یہ وہ بات ہے، میں چونکہ اس مسئلے میں کافی غور کرتا رہا ہوں پچھلے 2 ہفتوں سے کہ اس کی اصل حکمت کیا ہے، اور میرا ذہن منتقل ہوا ہے سورہ حج کی اس آیت کی روشنی سے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ جو جانور اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو اسے بھی قرآن نے شاعر اللہ میں سے قرار دیا ہے۔ وہ اونٹ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کیے گئے ہیں اور جو کہ یعنی قربان کیے جاتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس لے جا کر، وہ بھی اللہ کے شاعر میں سے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ اب ان کے پاس کوئی شاعر اللہ میں سے شے موجود نہیں ہے اب تک۔ خانہ کعبہ ابھی ان کا کوئی تعارف ہی نہیں، ہیکل سلیمانی ابھی وجود ہی میں نہیں آیا، وہ تو ابھی سمجھیے کہ اور 500 برس کے بعد حضرت سلیمان کے ہاتھوں جو اس کی تعمیر ہوگی۔ تو یہ گویا کہ قربانی اللہ کے نام پر گائے کی کرا کر اور اس پر قسم دلانا کہ اب آؤ اور قسم کھاؤ، جو مختلف قبیلے کے لوگ آئیں اور قسم کھائیں کہ ہم نے قتل نہیں کیا، تو یہ گویا کہ قسامہ کا ایک اصول جو ہے جو بعد میں ان کی شریعت میں آیا بھی ہے، اور یہ مستقل قاعدہ ہو گیا تھا قتل کے مقدمات میں کہ اگر کسی مقتول کے قاتل کا پتہ نہ چل رہا ہو تو پھر ایک گائے ذبح کی جائے، اور جہاں اس گائے کو ذبح کیا گیا وہاں آ کر مختلف لوگ جو ہے وہ اپنے ہاتھ دھوئیں اس گائے کے اوپر اور یہ کہیں کہ ہم بری ہیں، ہمارے ہاتھ صاف ہیں، ہم نے اسے قتل نہیں کیا ہے۔ تو چونکہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے، جیسے فرض کیجئے آپ کے ہاں قرآن مجید اٹھوایا جاتا، قسم کھاؤ، حلف اٹھاؤ، قرآن ہاتھ میں اٹھا کر قسم کھاؤ کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا ہے، تو اس کے لگ بھگ یہ معاملہ کیا گیا کہ اللہ کے نام پر گائے ذبح کرائی گئی اور اس گائے پر آ کر سب کے سب قسم کھاؤ کہ تم نے قتل نہیں کیا ہے۔ اور چونکہ وہ لوگ یہ بھی کر گزرے، لہذا اس کا مسئلہ یہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آخری شکل یہ کی کہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب ذرا اسی گائے کا ایک ٹکڑا جو ہے اس سے اس شخص کی مقتول کی لاش کو چھوؤ اور وہ ہم اسے زندہ کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر یہ کہ وہ اپنے قاتل کا نام بتا کر پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ ہے کہ جو مفسرین نے بیان کیا ہے، تو یہ گائے کا ذبح کرنے کا حکم در حقیقت متعلق تھا اس سے کہ شاعر اللہ کا ایک وجود ہو اور اس پر قسم لی جائے لوگوں سے کہ وہ اعلان برات کریں کہ ہم نے قتل نہیں کیا، لیکن چونکہ پوری قوم وہ قسم کھا گئی، وہ جو بھی قاتل تھا اس نے بھی قسم کھا لی، وہ اس درجے کا معاملہ جو ہے شقی نکلا، تو اب اس کے لیے آخری شکل اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار فرمائی کہ اسی گائے کے عضو سے اس مقتول کی لاش کو چھوا گیا اور تھوڑی دیر کے لیے اس میں جان پڑ گئی، وہ زندہ ہو گیا اور پھر اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ یہاں فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، دیکھو تمہارے لیے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اضافی جو تمہارے لیے اپنی رحمت رکھی ہے وہ یہ کہ احیاء موتیٰ جو کہ ایمان بالغیب کا ایک حصہ ہے، تمہارے لیے ایک مشاہدہ بھی کروا دیا ہے، جیسے حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی اسی سورہ بقرہ میں آگے چل کر آئے گا، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، اگر مشاہدہ کرا دیا جائے تو کیا کہنے ہیں، پھر جو یقین پیدا ہو جائے گا، وہ ظاہر بات ہے کہ محض صرف یہ کہ کہنے سے وہ بات شاید اس درجے تک نہ پہنچ پائے۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ویریکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دے گا، تمہاری نگاہوں کے سامنے جو ہے مقتول کی لاش میں جان پڑی، اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، اس کے بعد پھر اس کی موت واقع ہو گئی، ویریکم آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ سارے واقعات جیسا کہ میں نے عرض کیا شروع میں، یہ خرق عادت کے قبیل سے ہے، ان کی توجیہ جو ہے اس طرح کرنا کہ وہ قانون طبعی کے مطابق نظر آئیں، اس کا تکلف میرے نزدیک قطعاً غلط ہے۔ یہ تمام واقعات خرق عادت نوعیت کے ہیں، اور یہ چونکہ ابھی نسل انسانی بحیثیت مجموعی عہد طفولیت میں تھی ذہنی اعتبار سے، لہذا اس دور میں یہ واقعات ہمیں پے بپے مل رہے ہیں، یہ ہمیشہ کی چیزیں نہیں ہیں۔ شریعت محمدی جب آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب قرآن اور دین کی تکمیل ہوئی ہے، تب یہ کہ ان چیزوں کی بجائے سیدھی سیدھی بات عقل سے سمجھو، اپنے عقل کو اور تفقہ اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں صلاحیت دی ہے ذہنی اور فکری، اس کے حوالے سے حقیقت کو سمجھو اور حق کا اتباع کرو۔ اب اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے کہ یہ جو دائمی، جیسے کہ پہلی آیت تھی ہمیشہ کے لیے دائمی بات، کہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ کسی امت میں ہونے کی وجہ سے تمہاری نجات ہو جائے گی، نجات ہے ایمان اور عمل صالح پر۔ اپنے اپنے دور میں جس جس نبی کی امتیں تھیں، کسی دوسرے نبی کی بعثت سے قبل
وہ اگر اپنے نبی کی امت میں تھے لیکن اللہ پر ایمان اور یقین آخرت کا اور عمل صالح تھا تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجرہم عند ربہم، ان کا اجر محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ ہے وہ جو پہلی آیت تھی۔ اب ذرا یہاں پڑھیے قوموں میں ہو کیا جاتا ہے رفتہ رفتہ، اس وجہ سے کہ ہم تو فلاں امت میں ہیں، جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ یہ جو بڑھتے بڑھتے بیماری آتی ہے اس کا نام ہے قساوت قلبی، دل کا سخت ہو جانا۔ جب اندازہ یہی ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو فلاں کے ساتھ وابستہ ہیں، اس کے دامن کے ساتھ وابستہ ہیں، اس سے ہمارا تعلق ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، بڑے چہیتے ہیں۔ جب اس طرح کی چیزیں ہوگی تو انسان کے اندر بدعملی خود بخود پیدا ہو جائے گی، کاہے کو پھر وہ حرام سے اجتناب کرے اور حلال پر اکتفا کرے۔ رفتہ رفتہ یہ بے عملی وہ ہے کہ جو پھر لوگوں کے اندر دلوں کے اندر سختی پیدا کرتی ہے۔ یہ آیت جو ہے دل لرزا دینے والی آیت ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے اس کے بعد۔ یہ سارے تم نے مشاہدات بھی کیے، یہ سارے معجزے بھی دیکھے، ہمارے فضل و کرم کے یہ مظاہر تمہارے سامنے آئے، ہم نے تمہیں اس طریقے سے مختلف مواقع پر معاف بھی کیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، یہ سب کچھ ہم کرتے رہے، لیکن ہوتا یہ رہا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے، اور اب تو حال یہ ہے کہ وہ پتھروں کے مانند ہو چکے ہیں۔ فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ ہو گئے سختی کے اندر۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں تو وہ بھی ہے کہ جن سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں۔ پتھر چاہے بہت سخت شے ہے، اس میں بھی پورز ہوتے ہیں، ان میں سے بھی پانی رستا رہتا ہے، اور یہ پہاڑی جتنے بھی چشمے جو بہتے ہیں، کہیں سے اچانک چٹان کے اندر سے آپ کو نظر آ رہا ہے بڑی سخت چٹان ہے، اس میں سے پانی جو ہے وہ نکل رہا ہے، اس پر چٹان میں سے بہہ رہا ہے چشمہ۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی ایک ضرب سے 12 چشمے پھوٹ بہے تھے چٹان میں سے، تو چٹانیں تو ایسی بھی ہوتی ہیں۔ خیر وہ تو پھر بھی ایک معجزہ تھا، لیکن یہ کہ عام طور پر بھی چٹانوں کے اندر سے پانی رستا ہے اور چشموں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں وہ چٹانیں جو اللہ کی خشیت اور خوف سے گر پڑتی ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ تمہارے دلوں کی سختی جو ہے ان پتھروں کی سختی سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس کے ضمن میں بھی ایک بات جان لیجئے، ایک تو جیسا کہ میں واضح کر چکا ہوں، اس کا تعلق آج کے درس کی پہلی آیت کے ساتھ ہے کہ یہ کسی گروہ میں ہونا اور اپنی نجات کے بارے میں مطمئن ہو جانا، نہ چنت ہو جانا، ہم تو نجات یافتہ ہے ہی، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ یہ ہے ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے خود مسلمانوں میں یہ کیفیت دیکھ سکتے ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے، البتہ ایک بات ضرور ہے کہ ایک طبی نتیجہ بھی نکلا کرتا ہے، اور وہ طبی نتیجہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے حوالے سے میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے۔ ان کے عہد خلافت میں کوئی وفد باہر سے آیا، اور اس وفد کے سامنے جب قرآن مجید پڑھ کر سنایا گیا تو ان میں سے بہت سے لوگوں کے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ حضرت ابوبکر نے اس پر یہ فرمایا، ہاکذا کنا حتی قست القلوب، یہی حال ہمارا بھی ہوا کرتا تھا، کبھی قرآن سنتے ہی یا پڑھتے ہی ہماری آنکھوں سے بھی آنسوؤں کی ندیاں رواں ہو جاتی تھیں، یہاں تک کہ دل سخت ہو گئے۔ اب یہ دل کی سختی جو ہے، یہ جو سختی ہے حضرت ابوبکر جس کا تذکرہ کر رہے ہیں، معاذ اللہ اس سختی پر قیاس نہ کر لیجیے۔ بسا اوقات الفاظ مشترک ہوتے ہیں، حضور کے لیے لفظ ذنب آ گیا قرآن میں، فاستغفر لذنبک، اے نبی اپنے گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے، لیکن یہ کہ حضور کا گناہ کیا ہوگا اور ہمارا گناہ کیا ہے، کہیں آپ لفظی مشارکت کی وجہ سے مغالطے میں نہ ہو جائیں کہ نسبت خاک رابہ عالم پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھوڑی یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق کی شدت ہے، اس کی جو شدت اور حدت ہے، اس میں تھوڑی سی کمی آتی تھی تو اس کو بھی حضور سمجھتے تھے کہ میرے دل پر پردہ آ گیا ہے۔ انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، لیکن ہم اپنے دلوں کے حجابات پر حضرت حضور کے قلب کے حجاب کو قیاس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک سختی آ جاتی ہے، قرآن مجید جب شروع میں نازل ہوا ہے تو جو کیفیت صحابہ کرام کی ہوتی تھی، اب پڑھتے رہنے سے، مسلسل پڑھتے رہنے سے ظاہر بات ہے کہ ایک اس کے ساتھ مانوسیت بھی ہو گئی ہے،
اس کے ساتھ گویا کہ ایک طرح کی عادت سی بھی بن گئی ہے، تو اس کے حوالے سے کسی درجے میں شدت کے اندر کمی آ جانا یہ وہ بات نہیں ہے۔ وہ قساوت قلبی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان فسق اور فجور میں مبتلا ہو جائے اور پھر بھی یہ سمجھے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے تمام مغالطوں سے ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔